سندھ میں سیلاب کی تباہ کاریاں، منچر جھیل کا سیلابی پانی دریائے سندھ میں داخل، 7 کے مختلف دیہات زیرآب، منچر جھیل کا پانی دادو کی طرف بڑھنے لگا۔ دادو شہر کو خطرہ لاحق، آبادی کو بچانے کے لیے رنگ بند کی تعمیر شروع کر دی گئی۔ بدین میں ایک بار پھر سے بارش کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ رات گئے ہونے والی بارش سے سیلاب متاثرین کی پریشانی میں اضافہ۔ آرمی چیف کا دادو میں منچر جھیل سمیت مختلف علاقوں کا دورہ، نقصانات کا فضائی جائزہ بھی لیا۔ سیلاب متاثرین کی بحالی میں کافی وقت لگ سکتا ہے، منصوبہ بندی کر رہے ہیں، آئندہ ایسی صورتحال کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ دادو میں میڈیا سے بات چیت، کہا پاکستان تنہا کچھ نہیں کر سکتا، پوری دنیا کو ساتھ دینا ہوگا۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کا سندھ اور بلوچستان کے سیلاب زدہ علاقوں کا دورہ، وزیر اعظم اور وزیر خارجہ بھی ہمراہ تھے۔ سیلاب متاثرین سے ملاقاتیں، موجودہ کو پہنچنے والے نقصان کا جائزہ لیا۔ کراچی میں میڈیا سے بات چیت میں کہا جو کچھ دیکھا ایسے بیان نہیں کیا جا سکتا، لاکھوں لوگ بے گھر ہو گئے، ماحولیاتی تبدیلیوں کی ذمہ دار ممالک آگے بڑھ کر پاکستان کی مدد کریں۔ Pakistan, including Sindh, needs today massive financial support to overcome this crisis. This is not a matter of generosity, it's a matter of justice. اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس نے اوسطا محمد میں امدادی کیمپ اور عارضی اسکول کا دورہ کیا، بچوں سے ملے، بچوں نے بھی خوشی کا اظہار کیا۔ امدادی کیمپ میں پیدا ہونے والے بچے کو اٹھایا اور بچے کی والدہ کو مبارکباد دی۔ خیمہ بستی میں خواتین سے بھی ملے۔ دورہ پاکستان پر وزیر خارجہ کا انتونیو گوتریس سے اظہار تشکر، بلاول بھٹو نے کہا سیلاب سے پاکستانی عوام بری طرح متاثر ہوئے۔ UN سیکرٹری جنرل سے ماحولیاتی تبدیلی پر بات چیت ہوئی، مشکل گھڑی میں بین الاقوامی برادری سے امداد کی اپیل بھی کر دی۔ چین پاکستان کے سیلاب زدگان کی بھرپور مدد کرے گا، مشکل گھڑی میں پاکستانی بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ کراچی میں تعینات چینی کونسل جنرل کا گوادر میں تقریب سے خطاب، 6 کروڑ روپے کی احتیاط جمع۔ حکومت مجھے نااہل کرانے کی کوشش کر رہی ہے، نعرے مدینے میں لگے، میرے خلاف مقدمہ پاکستان میں درج کرا دیا گیا۔ عمران خان کا گوجرانوالہ میں جلسے سے خطاب، حقیقی آزادی کی جدوجہد میں جان تک دینے کے عزم کا اظہار۔ توہین عدالت کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کا ہر فیصلہ تسلیم کرنے کا اعلان، کہا چیف جسٹس اطہر من اللہ نے زبردست فیصلے دیے۔ ایک سیاسی جماعت سیلاب کے دوران سیاست کر رہی ہے، ایک شخص اپنی انا کی تسکین کے لیے جلسے کر رہا ہے۔ عطا تارڑ کی تنقید، کہا سیلاب زدگان کے مسائل کے حل کے لیے وزیر اعظم سرگرم ہیں۔ وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے IMF پروگرام کو ناگزیر قرار دے دیا۔ لاہور میں تاجر برادری سے خطاب میں کہا حکومت سنبھالنے سے پہلے علم تھا، عالمی مالیاتی فنڈ کے پاس جانا پڑے گا۔ پاکستانی معیشت کو مشکل صورتحال کا سامنا ہے، فرنس آئل اور کوئلے کی قیمتوں میں ریکارڈ اضافے کو مہنگی بجلی کی وجہ قرار دے دیا۔ پتوکی کے علاقے حبیب آباد میں ستیلے باپ کے ہاتھوں 3 سالہ بچی قتل، درندہ صفت باپ معصوم بچی کو اٹھا کر زمین پر پٹکتا رہا۔ بہیمانہ تشدد کی فوٹیج آج نیوز کو مل گئی، پولیس نے ملزم عاطف کو گرفتار کر لیا۔ کراچی کے علاقے اختر کالونی میں قتل ہونے والی بچی سے زیادتی ثابت، پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق مقتولہ بچی کی گردن اور جسم پر تشدد کے نشانات ہیں۔ لاش سے ملنے والے نمونے DNA کے لیے بھجوائے گئے۔ پولیس کے مطابق بچی کو کرایہ دار نے گلا دبا کر قتل کیا۔ کراچی کے علاقے اجمیر نگری میں پولیس اور ڈاکوؤں کے درمیان مقابلہ، فائرنگ سے ایک ڈاکو ہلاک، ایک ڈاکو زخمی حالت میں گرفتار۔
ملک میں ڈینگی مچھر کے زہریلے ڈنگ سے عوام تنگ، اسلام آباد اور راولپنڈی میں مزید 135 کیسز رپورٹ، کراچی میں 24 گھنٹوں کے دوران 108 افراد ڈینگی میں مبتلا، خیبر پختونخوا میں ڈینگی کے 75 کیسز رپورٹ۔ پاکستان ریلوے کا 15 ستمبر سے 10 مسافر ٹرینیں چلانے کا اعلان، ٹرینیں پشاور، راولپنڈی، لاہور اور ملتان سے روڑی تک چلیں گی۔ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کی آج 74ویں برسی عقیدت و احترام کے ساتھ منائی جا رہی ہے۔ بابا قوم کے یوم وفات پر مزار قائد پر اعلیٰ سرکاری حکام حاضری دیں گے۔ کراچی میں آج بھی گرمی کی شدت برقرار رہے گی، محکمہ موسمیات کی پیش گوئی، گزشتہ روز شہر میں درجہ حرارت 40 سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ بالائے خیبر پختونخوا، پنجاب، اسلام آباد، کشمیر اور زیر سندھ میں بارش کا امکان۔ امریکہ میں 9/11 حملوں کی 21ویں برسی آج منائی جائے گی۔ 21 سال قبل آج کے دن نیو یارک میں ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر ہونے والے حملوں میں تقریباً 3000 لوگ ہلاک ہو گئے تھے۔ برطانیہ، جرمنی اور فرانس نے ایران کے جوہری معاہدے پر شکوک و شبہات کا اظہار کر دیا۔ IAEA کے بورڈ آف گورنرز کا اجلاس آج ہو رہا ہے۔ سفارتکاروں کا کہنا ہے کہ ایرانی جوہری معاہدے پر سنگین تحفظات ہیں۔ وزارت خارجہ ایران کا کہنا ہے کہ یورپی فریقوں کا بیان غیر تعمیری ہے، تینوں ملک معاہدے پر اختلافات ختم کرائیں۔ روس کی شمال مشرقی یوکرین پر گرفت کمزور پڑ گئی۔ یوکرینی فوج نے روس سے بلاکیلیا کا علاقہ چھڑا لیا، شہر میں پھر سے یوکرین کا قومی پرچم لہرا دیا۔ روسی افواج کو خارکیو سمیت دیگر علاقوں سے واپس بلا لیا گیا۔ ملکہ برطانیہ کی آخری رسومات ویسٹ منسٹر آبے میں 19 ستمبر کو ہوں گی۔ دنیا بھر سے سربراہان ممالک شرکت کریں گے۔ جہانی ملکہ کی تدفین منسٹر کیسل سے متصل سینٹ جارج چیپل میں ہوگی۔ کنگ چارلز سوم نے 19 ستمبر کو برطانیہ میں عام تعطیل کا اعلان کر دیا۔ ونڈسر کاسل کے باہر شہزادہ ولیم، ہیری اور ان کی بیگمات کی شہریوں سے ملاقات، اظہار تعزیت پر عوام کو شکریہ ادا کیا۔ شہریوں نے شاہی خاندان کے ارکان کو پھول پیش کیے۔ جہانی ملکہ کی میت بیلمورال قلعے میں موجود لوگوں کا خراج عقیدت۔ برمنگھم پیلس کے باہر پھولوں کا ڈھیر لگ